میرے ایک جگہ ایک بندے سے بات ہوئی, میں نے کہا بیٹا اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا. مجھے کہتے ہیں استاد جی میری شادی نہیں ہو سکے گی. میں نے کہا آپ چہرہ سنت کے مطابق رکھ لو, شادی تیری ہوگی انشاءاللہ. سسر نہیں مانتا. میں نے کہا بات ہو جائے گی. اس نے داڑھی نہیں کٹوائی, سسر اسے کہتا رہا, اس نے نہیں کٹوائی. آخر اس نے بات طے کر لی, بھئی یہ داڑھی کٹوائے گا, چھوٹی کرائے گا, پھر بات بنے گی, ورنہ یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. سسر سے ہماری ملاقات ہو گئی. اب تاریخ رکھنے کی باری تھی تو الحمدللہ میرے 4 ماہ لگے ہیں. میں بہت اچھی طرح نرمی گفتگو بھی جانتا ہوں, اور کہیں کہیں میری ملت قریش والی رگ پھڑک اٹھے تو پھر گفتگو اور بھی جانتا ہوں. تو ان کے سسر سے بات ہوئی تو اس نے اتنا برا لفظ سنت رسول کی لکھا, میں وہ بتا نہیں سکتا. تو مجھے وہاں تھوڑا سا معاملہ کچھ دوسری طرف چلا گیا. تو میں نے انہیں کہا بزرگ صاحب یہ داڑھی کٹوائے گا, میں اسے حجام کے پاس لے کر جاؤں گا, کٹوا لیں گے. آپ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ میں نے کہا ذمہ داری لے رہا ہوں, ایک شرط پر. ساتھ آپ کی بیٹی بھی جائے گی, وہ بھی گنجی ہوگی, وہ بھی بال کٹائے گی. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, اور میں نے اسے ایسے جیسے جواب دینے کہا, میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کا حلق کرائیں, گنجا کرائیں اسے. کیوں حلق کراؤں؟ آپ میری بیٹی کی عزت پہ بول رہے ہو. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کی سنت پر بول رہے ہو. بس پھر وہ آئیں بائیں شائیں والی بات تھی. میں نے کہا تمہیں رسول اللہ کی سنت کا پاس نہیں ہے, اپنی بیٹی کے سر کے بالوں پر اتنی باتیں آ گئی. کوئی حیا کرنا سیکھو, یہ مرد کی نشانی ہے. کیا باتیں کہہ رہے ہو؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ پہ. قومی اسمبلی میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کچھ لوگوں نے چھیڑنے کے لیے حضرت مفتی صاحب کی داڑھی مبارک پہ اعتراض کے لیے کچھ خواتین کو ٹھہرا دیا, جو باقی ایم این اے اندر آ رہے ہیں تو وہ ایسے بغیر پردے کے ٹھہری ہیں. جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے سر سے پردہ رکھ لیا. تو وہاں کے بڑے کہنے لگے مفتی صاحب ان عورتوں نے تو آپ سے پردہ شروع کر دیا, باقیوں سے تو نہیں کیا. اب مسئلہ صرف داڑھی مبارک کا تھا. تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جی بالکل انہوں نے پردہ ٹھیک کیا ہے, کیونکہ ان میں مرد اب دیکھا ہے. پہلے زالیاں آئیں انہوں نے کہ جی سارے بھیڑیاں آندی پہ ہیں. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ پہلوں کو عورتیں سمجھا تھا, مجھے مرد سمجھا, تب ان نے پردہ کیا ہے, مرد سے پردہ کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا تو مرد کا حسن ہے. حدیث پاک ہے اللہ نے آسمانوں پر کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جن کے ذمے اللہ نے یہ تسبیح لگائی ہے, وہ یہ پڑھیں سبحان الذی زین الرجال باللحا وسبحان الذی زین النساء بالقرون. اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے, تو نے مرد کو زینت دی ہے داڑھی کے ساتھ, خاتون کو زینت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ. آج معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے. آج اس پارلر میں بال کٹ رہے ہیں اور ہیئر ڈریسر کی دکان میں داڑھی کٹ رہی ہے. میرے دوستو مجھے بڑی بڑی خواتین کی طرف سے کبھی رکا آتا ہے, کبھی فون آتی ہے, کبھی کال پہ پوچھتے ہیں بیوٹی پارلر کی جاب کیسی ہے, بیوٹی پارلر یہ اس کا معاملہ کیسا ہے. میں انہیں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ کیا بیوٹی پارلر, بیوٹی پارلر کا معنی چہرہ دھو کے دے دو تو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پلکنگ کرنی ہے, وہاں آپ نے تھریڈنگ کرنی ہے, آپ نے آئی بروز بنانی ہے, آپ نے خلاف سنت کٹنگ کرنی ہے تو 100% حرام ہے. ہاں ایسا خالی منہ دھو کے دو جمع کہ جی ایسا منہ دھوڑا بھی اکیری بلا ہے. المغیرات لخلق اللہ, فرمایا بھویں اس طرح کی معاملات ان آبروؤں کو بنانے والیاں جو غلط بناتی ہیں, یا اللہ کی تخلیق کا انکار کر رہی ہیں, اس کی تبدیل کر رہی ہیں. لعن اللہ, حدیث پاک میں ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, فرمایا یہ چہرے کے بال گودنے والی اور گدوانیاں والی ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ حدیث پاک ہے. ایک خاتون نے تو انتہا کر دی, اس کے خاوند میرے پاس آئے کہ میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ خاوند کی دلداری کے لیے عورت اپنے بھویں کٹا سکتی ہے, عورت آبرو بنا سکتی ہے خاوند کو خوش کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ انگریزوں کی اس سوچ کی عکاسی ہے جس میں انگریز کہتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے خاوند داڑھی بھی کٹا سکتا ہے. کال تو اوندے پیچھو داڑھی منا رکھ, او تیرے پیچھو بربٹے کپاوے, چلو سوڈو ہیں ہک ہو جائیں باڑھ کے بیٹھے رہو پیچھو. تو میرے دوستو رسول اللہ کی منہیات ہیں, اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا. ہم نے شکل کیسی بنانی ہے, ہم احکام کے پابند ہیں. لباس کیسا پہننا ہے, ہم احکام کے پابند ہیں. ہم نے کیسے طرز دنیا میں پیش کرنے, ہم احکام اسلامیہ کا پابند ہیں. تو سیرت نبویہ سیمینار کا میسج, پیغام یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات اپنائیں گے.
خود بھی اپنائیں گے اور گھروں تک کی بات سارے اللہ کے گھر میں کہہ دو. ہم انشاءاللہ حضور کی تعلیمات ہے، جس نے عمل کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے حضور کی تعلیمات ہم نے اپنانی ہے. اپناؤ گے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.